معزز سامعین و ناظرین، بیت رضوان کے حوالے سے اور فتح مکہ کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اس کا تیسرا حصہ ہے جب پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے اور جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان حدیبیہ کے میدان میں کریم آقا علیہ السلام سے اپنی وفاؤں کا اظہار کر رہے تھے، اور کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر آنے والے عروہ بن مسعود ان سارے حالات کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھنے کے بعد واپس جب کفار مکہ کے پاس پہنچے انہیں جا کر بتایا کہ تم کبھی بھی مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ تم جیت ہی نہیں سکتے، کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں قیصر اور کسریٰ کے درباروں تک بھی پہنچا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی رعایا کو اور بادشاہ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اپنے بادشاہ کا اس طرح احترام کرتے نہیں دیکھا جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کے پکے کافر کا عقیدہ و نظریہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے دیکھا کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات اور جہاد کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں مسلم ہیں، لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ محبت، کریم آقا علیہ السلام سے والہانہ عقیدت، اور پیارے آقا علیہ السلام سے تبرک لینا اور ان کے غسالہ مبارک کو اپنے چہروں پہ ملنا، اور کریم آقا علیہ السلام کے لعاب دہن اپنے ماتھے اور پیشانی کا جھومر بنا لینا اور تاج کے طور پہ اسے سجا لینا، یہ چیز اتنی متاثر کر گئی حضرت عروہ بن مسعود کو کہ آپ کفار مکہ کو کہنے لگے کہ میں تمہیں چونکہ سفیر بن کے گیا تھا یہ باتیں بتانے آیا ہوں، میرے دل میں ایمان کی چاشنی جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے، نور ایمان میرے دل میں جگمگا رہا ہے، اور میں تو بس ابھی جا کے کلمہ پڑھ لوں گا، اور تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کبھی بھی ان سے تم جنگ نہ کرنا۔ دوسری طرف کریم آقا علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر، سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب ان کو بھیجا تو کفار مکہ نے ان سے گفتگو کی، مذاکرات کیے، مطالبات ہوئے۔ ادھر لشکر اسلام کے اندر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ افواہ پھیلی تو کریم آقا علیہ السلام جو غیب دان نبی ہیں اپنے صحابہ کرام سے بیعت لینے لگے اس بات پر کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے یا ہم اپنی بھی جان پیش کر دیں گے۔ اس بات پر بیعت صحابہ کرام نے بیعت دی، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آخر میں کریم آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میں یہ میرا ہاتھ ہے، میں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اب یہ خبر بھی کفار مکہ تک پہنچ گئی۔ اب کفار مکہ نے دو رپورٹیں تیار کی۔ ایک تو یہ دیکھا کہ عروہ بن مسعود نے جو تجزیہ کیا اور جو حالات آ کر بتائے ان حالات کی روشنی کے اندر جنگ مناسب نہیں تھی کہ مسلمان تو مار ڈالیں گے ہمیں، اور دوسرا معاملہ یہ بیت رضوان والا ہو گیا۔ اس بات سے کفار جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ ہم معاہدہ کر لیں، ہم صلح کر لیں، کچھ بات مان لیں، کچھ منوا لیں۔ اب وہ کفار آ کر معاہدہ تیار کروانے لگے اور کہنے لگے کہ اس سال تو ہم کسی صورت آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آپ آ کر عمرہ کر لیں گے۔ اب معاہدے کے اندر جو گفتگو ہوئی اور جو معاہدے لکھے گئے اس کے اندر بڑی سخت شکیں تھیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام جو پروردگار کے اذن سے غیب جانتے ہیں، آنے والے حالات کو جانتے ہیں، ان کا علم رکھتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ان کی وہ ساری ڈیمانڈز پوری کر لی، فرمایا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ اب کریم آقا علیہ السلام صلح حدیبیہ یعنی حدیبیہ کے میدان میں جب صلح ہو گئی
واپس تشریف لے جانے لگے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت پریشان تھے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو یہ آیت سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اس وقت تو واپس چلے گئے، لیکن پھر اگلے سال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر شہر مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، کیونکہ جو معاہدے ہوئے تھے، جو گفتگو ہوئی تھی اور جو شرائط رکھی گئی تھی، کفار مکہ نے وہ پوری نہیں کی، اس معاہدے کو توڑا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فاتح بن کر شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ اب 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان ساتھ ہیں، ان کو ساتھ لے کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم شریف میں داخل ہوئے، دوپہر کا وقت ہے، نماز چاشت کریم آقا علیہ السلام نے صحن حرم میں آ کر ادا فرمائی۔ اب جب نماز چاشت ادا فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان دائیں بائیں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کہنے لگے الیوم الملحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی ہونے کا دن ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج ہم کفار کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے۔ انہوں نے ہم پر جو مظالم ڈھائے، جو ظلم کیا، جو ہمیں شہر مکہ سے نکالا، جو ہمیں عبادات کی ادائیگی میں یہ رکاوٹ بنتے تھے، صحابہ کرام کو وہ ساری تکالیف یاد آئی، اور آج فاتح تھے، اور یہ کہنے لگے کہ آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ صحابہ کی یہ گفتگو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا بل الیوم المرحمہ، نہیں بلکہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن اتنی بڑی فتح کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا، اور فرمایا کہ آج کے دن میں وہی اعلان کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں، کوئی پکڑ نہیں، آج تمہیں معافی ہے۔ حضرات محترم، فتح مکہ کے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ حکم الحاکمین کے حضور عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ اونٹنی کی جو ہے کوہان پر کریم آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور رکھا ہوا ہے، اور عاجزی کرتے ہوئے آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اب جب یہاں پہنچے تو کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی پناہ ہے، اسے بھی معافی ہے۔ فرمایا جو تلوار پھینک کر ہماری اطاعت کرے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، اسے بھی معافی ہے۔ اس طرح اور بے شمار لوگوں کو معاف کیا گیا اور معافی کے اعلانات کیے گئے۔ لیکن اس موقع پر ایک اور بڑا عجب واقعہ ہوا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھا کہ ایک بدبخت اس نے کریم آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ اب اس نے جب بکواس کی، گستاخی کی، اسے غلاف کعبہ کے اندر پناہ نہ ملی۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اسے پکڑو۔ اب صحابہ کرام آئے، تلاش کیا، اور پھر واپس جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں گستاخ رسول وہ تو بیت اللہ شریف اور غلاف کعبہ ان دونوں کے درمیان میں اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھا ہے، اب ہم کیا کریں؟ وہ حرم جہاں پر شکار کی اجازت نہیں، جہاں پر کسی طرح کی قتل و غارت کی اجازت نہیں، وہاں پر ہر کسی کے لیے امن ہے، وہ گھر امن والا گھر ہے، سلامتی والا گھر ہے، لیکن گستاخ رسول کو کعبۃ اللہ اور غلاف کعبہ بھی بچا نہ سکے۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو وہاں سے نکال کر قتل کرو۔ معافی اس کو وہاں بھی نہ ملی۔ بڑے بڑے کفار انہیں معاف کر دیا گیا، لیکن گستاخی رسول اتنا بڑا جرم ہے، اس کی دنیا کے کائنات کے کسی کونے کے اندر اس کی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی خلاصی نہیں ہے۔ حضرات محترم، فتح مکہ ایک عظیم فتح ہے جس نے اسلام کو عروج بخشا، جس نے اسلام کو عزت بخشی۔ حضرات محترم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ شریف کی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ جہاد کیا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے دور دراز کے علاقوں تک بھی گئے اور بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم فتوحات کی برکت سے امت مسلمہ کو آج پھر عروج عطا فرمائے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی امداد فرمائے۔
اور ہمیں آزادی کی قدر کرتے ہوئے خوب عبادات کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔